الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور اس چیز کا بالخصوص پھر شکریہ کہ آپ ہر دفعہ ہمارا ایک سیٹ نیا لگوا دیتے ہیں۔ ڈاکٹر متی اللہ ہیں اسلام آباد سے، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ کی سانس تیز چلنے لگتی۔ حضرت جی اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا آپ اس وقت ذکر فرماتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نزول وحی چونکہ کلام ذات باری ہوتا ہے، اور کلام جو ہوتا ہے اس میں کلام کرنے والا جو متکلم ہوتا ہے اس کی ذات کا پرتو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آپ کسی اچھے بات کرنے والے کی بات سنتے ہیں تو آپ کی طبیعت پہ بھی اچھا اثر ہوتا ہے، کوئی خراب بات سنتے ہیں تو آپ کا مزاج بھی بگڑتا ہے۔ تو کلام الہی کا اندازہ کریں، اگر انسان کی بات کا اثر ہوتا ہے تو اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے، سبحان اللہ۔ اس میں تجلیات باری، ان کا بوجھ، اور یہ طاقت کائنات میں صرف انبیاء کو عطا ہوتی ہے کہ وہ وحی کو سنیں اور سمجھیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہ معاملہ وحی کا وحی کے ساتھ متعلق ہے۔ ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے، فرماتی ہیں کہ کان یذکر علی کل احیان، آپ ہر حال میں ذکر الہی کیا کرتے۔ سبحان اللہ، وہ اللہ کی بات ہے، یہ شعبہ اللہ کا ہے، اور یہ ذکر کی بھی وہ اعلیٰ ترین صورت ہے جو صرف نبیوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صحیح۔ ذکر کیا اللہ کی یاد ہے نا، بے شک بے شک۔ تو جب اللہ سے کلام ہو رہا ہے تو اس سے بڑھ کر یاد کیا ہوگی؟ سبحان اللہ، بے شک۔ تو یہ انبیاء کی شان ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے دلیل نہیں بنتی۔ زرینہ احسان اٹک سے یہ کہتی ہیں حضرت جی بہت سی ادویات پہ الکوہل شامل ہوتا ہے، کیا ان کا استعمال جائز ہے؟ جہاں تک میں جانتا ہوں الکوہل عرفاً شراب کو کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا، الکوہل شراب ہوتا نہیں۔ اچھا، الکوہل شراب نہیں ہوتا، شراب کا ایک جز ہے۔ الکوہل شراب میں 7% ہوتا ہے، ٹھیک ہے، 93% دوسرے اجزاء ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ الکوہل جو ہے یہ ایسا جز ہے جو پریزرویٹو ہوتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اگر شراب میں کوئی چیز ڈبو کے رکھ دیں تو اس طرح آپ سرکے میں رکھ دیتے ہیں، خراب نہیں ہوتی، شراب میں پڑی رہی خراب نہیں ہوگی، تو الکوہل کی وجہ سے، الکوہل کی وجہ سے۔ تو الکوہل بائی اٹ سیلف شراب نہیں ہے، یہ پریزرویٹو ہے، اور اسے بعض دواؤں میں ایک خاص حد تک اس کی کوئی مقدار ڈالتے ہیں، یہ نہیں کہ ساری دوا نیری الکوہل تو نہیں نہ ہوتی، بالکل، تو اس میں کچھ حصہ وہ شراب کے حکم میں نہیں آتا۔ لیکن الکوہل سے نشہ تو ہو جاتا ہے؟ نہیں، الکوہل سے نہیں ہوتا۔ اچھا، الکوہل سے نہیں ہوتا؟ الکوہل چونکہ شراب میں بھی ہوتی ہے، اور شراب کے بہت سے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، لیکر اور پتہ نہیں کیا کیا، صحیح، میرا خیال ہے 15-20 نام تو انگریزی میں ہیں۔ صحیح۔ تو وہ کوئی ضروری نہیں کہ سارے ہم دہراتے رہیں، ہمیں شاید آتے بھی نہ ہوں، آتے بھی نہیں ہوں گے، بہت سے ہمیں آتے بھی نہیں ہیں، اور بہت سے جو معروف ہیں وہ ہیں بھی 5-7 عام معروف بھی ہیں۔ تو اس میں الکوہل جو ہے یہ نشہ آور چیز نہیں ہے، پریزرویٹو ہے، اور یہ اس اور شراب میں 7% اس کی مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی اس لیے ہوتی ہے کہ اس کو خراب نہ ہو، اس کا اجزاء خراب نہ ہو۔ تو یہ پھر دوائی میں یہ تو نہیں کہ سارا کوئی 1% یا 2%، یہ بہت تھوڑا
ٹھیک ہے، دوائی میں ملاتے ہیں، تو میری رائے میں تو اس میں کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. میجر حامد خان پشاور سے. حضرت جی، خیال یا توجہ کی کمی یا کمزوری سے مراقبات یا مشاہدات پر جو اثر پڑتا ہے وہ کمزوری کیسے دور کی جائے؟ محنت سے، مجاہدے سے، مسلسل محنت. مسلسل محنت. دیکھیں نا، آپ کے پاس رات دن کے 24 گھنٹے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مواد نہ کریں کہ آپ دل کو، دماغ کو کتنے گھنٹے کدھر مصروف رکھتے ہیں. صحیح. اتنی آپ امید بھی رکھیں نا. بالکل ٹھیک. اگر 24 گھنٹوں میں سے آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے تو امید تو بھی پھر اتنی ہی امید بھی رکھیں. اتنی رکھیں. آدھا گھنٹہ صبح، آدھا شام تو دیں، ورنہ 1 گھنٹہ صبح 1 شام تو دیں صحیح. صحیح. کم از کم. ٹھیک. کہ 12واں حصہ تو آپ کے رات دن کا اللہ کی یاد میں گزرے، تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے. تو پھر صحیح. تو جتنی آپ محنت کرتے ہیں اتنی اللہ کریم اس سے زیادہ عطا فرماتے ہیں. اور اس میں خلوص اگر شامل ہو تو خلوص کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. ذکر نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خلوص کے بغیر تو نہ عبادات ہیں، نہ اذکار ہیں، نہ کچھ بھی نہیں. وہ just ایک acting. وہ تو ایکٹنگ ہے. وہ صحیح. حضرت جی، سردار خان ہے چکوال سے، یہ کہتے ہیں کہ ختم دلانے کے لیے جمعرات کا دن خاص طور پر مقرر کیا جاتا ہے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ بدعت ہو جاتا ہے، اچھا. دین کے خلاف ہو جاتا ہے. اچھا، یہ اس کی خاص وجہ ہے کہ یہ دین کے خلاف ہو خلاف جاتا ہے. آپ کوئی دن مقرر کر لیں تو بدعت ہو جاتا ہے. ٹھیک. ٹھیک. آپ ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم پڑھیں، کسی کو بزرگ کو بخشنا چاہتے ہیں، رشتہ دار کو، زندہ کو بخشنا چاہتے ہیں، دیں. آپ کا بینک بیلنس ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے دن مقرر کرنا یہ بدعت بن جاتا ہے. یہ بدعت بن پھر جائے. یہ صحیح نہیں ہے. اب اس کے ساتھ جب آپ جمعرات مقرر کریں، ساتھ ایک تصور آ جاتا ہے کہ جمعرات کو زیادہ ثواب ہے. جی ہاں، بالکل. تو یہ بدعت ہو جاتا ہے، چونکہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ کرنے کا حکم دیا، نہ خلفائے اور راشدین. اکثر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ یہ جمعرات پیروں فقیروں کا دن. نہیں، سارے دن اللہ کے ہیں. صحیح. سارے دن اللہ کے ہیں. اور جن کاموں کے لیے اہمی ہے، مثلا جمعے کی اہمیت جمعے کی نماز کے لیے، ختم پڑھانے کے لیے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا، اکثر میں نے کچھ خاندانوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ منگل کو کوئی کام نہیں کرتے. مطلب نہ انہوں نے شادی کرنی ہوتی ہے، نہ رخصتی کرنی ہوتی ہے، نہ مکلاوا، نہ کچھ. وہ منگل کو پتہ نہیں کیوں وہ سمجھتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں نا جو ہم نے بر صغیر میں آ کر ہندوؤں سے لے لی ہیں. آپ باہر جا کر دیکھیں باقی مسلمان ملکوں میں تو نہیں ہے ایسا. بالکل ٹھیک. تو یہ ہندوؤں سے بہت سی چیزیں آ گئی. یہ مہندی اور یہ سہرے اور آج وہ ہے، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں تھیں نا. صحیح. مرنے کے بعد یہ تیا، چوتھا، 10واں، 40واں، یہ ساری ہندوؤں کی رسمیں. اچھا، ہاں، سب ہندوؤں. یہ بھی انہی کی رسم. انہی کی رسم ہے، وہ کرتے ہیں سارا. اب بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو یہ ہم نے وہاں سے لے لی نا جی. اسلام میں تو کوئی نہیں، کوئی لمحہ بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی لمحہ بھی آپ کسی کو بخش. حضرت جی، فراز حسین ہے گجرانوالہ سے، یہ لکھتے ہیں کہ حضرت جی، شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں، اور یہ رہنمائی فرما دیجیے کہ زیادہ سے زیادہ حصول فیض کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. گزارش یہ ہے جی کہ یہ کوئی آداب مقرر نہیں ہوتے. آپ والدین سے ملنے جاتے ہیں تو از خود آداب بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. استاد سے ملتے ہیں تو از خود ایک ادب کی کیفیت ہے. وہی شیخ بھی ایک استاد ہے. شیخ کو خدا تو نہیں ہے کہ آپ نے اسے سجدہ کرنا ہے یا ہاتھ پاؤں چومنے ہیں، وہ جائز نہیں ہے. ایک احترام کا، عقیدت کا ایک تعلق ہوتا ہے، اور وہ خود جب آپ سامنے جاتے ہیں تو غیر شعوری طور پر اگر آپ دل سے تسلیم دل سے کرتے ہیں. تو اگر سوچ سمجھ کر کرنا ہے تو وہ پھر ایکٹنگ ہو گئی، وہ تو دھوکہ ہو گیا. کیا بات. زبردست. اور حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ ہے جی، محنت ہے. جتنی آپ محنت کریں، ثمرات من جانب اللہ ہوتے ہیں. یعنی ثمرات یا جو معاوضہ ہے وہ آپ کا کوئی اختیار نہیں، اللہ نے اپنی طرف سے دینا ہے. لیکن اس نے فرمایا تو محنت تو کرو. سبحان اللہ. تو محنت جو ہے وہ اللہ پاک ضائع نہیں کرتے. حضرت جی، کراچی سے ہما ہے، یہ کہتی ہیں کہ مجھے اگر چھینک بھی آ جائے تو میری ماما کہتی ہیں کہ کسی نے نظر لگا دی ہے. حضرت جی، کیا نظر لگنے سے زندگی کے مسائل یا صحت کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں یار، اتنی بھی اگر ہے تو نظر لگنے سے کیسے بچا جائے؟ اتنی بھی نہیں ہے یار. صحیح. جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے، اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے مجھے یا میری اولاد کو ہی نظر لگتی ہے. ہر بندہ خود کو یوسف حسانی سمجھتا ہے.
اللہ اکبر. دوسرے خواہ ہمیں پرے کا اہمیت نہ دیں. جی ہاں، ہم نے بنایا وہ ہوتا ہے کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی نہیں مجھے نظر لگے. میں نے یہ کاروبار کیا تو میرا بھائی اس سے چل اٹھا. یہ اوہام ہے، ان سے بچنا چاہیے اور حقائق کو فیس کرنے کی ضرورت ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں کوئی ہوتا ہے نقصان تو آپ سوچیں کہ میری غلطی کہاں ہے. اب کئی لوگ آتے ہیں نا جی، کسی نے میرا کاروبار باندھ دیا. میں نے کہا کسی کے باندھے سے تو نہیں بنتا، کوئی بیل یا گدھا گھوڑا تو نہیں پکڑ کر اس نے باندھ دیا. تم اپنی غلطی تلاش کرو کاروبار میں کہاں غلطی کر رہے ہو. بالکل ٹھیک. کاروبار کے اپنے اصول ہیں، جہاں غلطی کرو گے. مثلا تجارت کا ایک بنیادی اصول ہے کہ نفع آپ کو خرید میں ملے گا، فروخت میں کبھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو جتنی سستی لے لیں گے وہ آپ کا نفع ہے. بیچنا آپ کے بس میں نہیں ہے، جو مارکیٹ ریٹ ہے اس پر آپ کو بیچنا پڑے گا. زبردست زبردست. ہم سمجھتے ہیں میں بیچ کے نفع کماؤں گا. ایک چیز 10 روپے کی خریدتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ 100 کی بیچوں گا. بھئی جب وہ مارکیٹ میں 9 کی بک رہی ہے تم 100 کی کیسے بیچو؟ بالکل ٹھیک بات. بالکل. اب ہم یہاں غلطی کھا جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کسی نے باندھ تو آپ نے خود دی، آپ 9 کی بیچو اور باقی 7 کی لے آؤ. بالکل ٹھیک ہے. بالکل گھوم پھر کے تلاش کر کے لڑ بڑ کے جو آپ کا پرافٹ ہے وہ خرید میں ہے. صحیح. اور یہ بیسک اصول ہے اصول تجارت کا. اب ایسا کوئی نہیں کرتا. بالکل ٹھیک. بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں تاجروں کو کہ وہ کہتے ہیں بھائی لے لو اور جوڑ کے رکھ دو، ماں کا ہوگا بیچیں گے. ہاں بالکل ایسے. تو کوئی بات نہ ہوئی. بالکل ایسے. تجارت بہتا پانی ہے، صحیح. آپ روکیں گے تو چھپڑ بن جائے گا. صحیح. بہتا رہے گا صاف ستھرا رہے گا. کیا بات. آپ روکیں گے اس میں 100 خرابیاں آ جائیں. تجارت یہ ہے کہ آپ نے 10 روپے کی چیز خریدی، آپ کو 2 پیسے ساتھ میں لے لو بیچ دو. کیا بات. پھر جا کر ایک لے آؤ. کیا بات. یعنی ایک پر زیادہ نفع کمانے کی بجائے ایک کو بار بار بیچ کر نفع زیادہ کر. صحیح صحیح. نفع تو دونوں صورتوں میں زیادہ ہوگا نا، کہ ایک چیز کو روک کے رکھے تو اس کے ساتھ 5 روپے لیکن اس میں 5 سال لگ جائے تو 5 سال اسے خریدتے بیچتے رہے تو شاید آپ 50 کما لیں. 50 کما لیں. اور ایسا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو یہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں کسی نے باندھ دیا ہے. بھئی اللہ نے جو رزق بھیجا ہے وہ آپ کے اعمال، آپ کے کردار سے تو متعلق ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے کام کا تو اثر اس پر، دوسرے کا اس سے کیا تعلق. صحیح. آپ کسی کا باندھ کے دیکھیں. اچھا یہ راہ فرار بھی تو ہم اختیار کرتے ہیں. بالکل بالکل. کہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں نہ وہ ہم دوسروں کے آگے وہ نہیں قبول کرنا چاہتے، ہم وہ قدرت کے ذمہ لگاتے ہیں. جی ہاں. وہ کہتے ہیں کہ نظر لگی ہمیں، کسی نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس نے باندھ دی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ایک بڑا اہم سوال ہے شعیب احمد ہے سرگودا سے. یہ کہتے ہیں کیا کسی غیر مسلم ادارے میں کام کرنا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے. اس نے اپنے کام کی تنخواہ لینی. اچھا نوعیت کوئی بھی ہوگا؟ کوئی وہ مزدور گھر بناتے ہیں، مزدور غیر مسلموں کے دفتر بناتے ہیں، ان کے گھر بناتے ہیں، وہ اپنی مزدوری لیتے ہیں. کوئی ایسا کام جو شرعاً ناجائز ہے، مثلا سور پہ مزدوری کرنا بھی ناجائز ہے. خنزیر اور شراب یہ 2 ایسے حرام ہیں کہ آپ کرائے پر شراب کو لاد کر لے جاتے ہیں تو بھی حرام ہے، مزدوری کر کے ٹرک میں لوڈ کرتے ہیں وہ بھی حرام. یہ 2 چیزیں اور خنزیر یہ اس طرح حرام ہے. یہ حرام ہے. ان سے کسی بھی طرح سے فائدہ حاصل کرنا حرام ہے. ٹھیک. اور باقی جو چیزیں ہیں، کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، کام کرنا، وہ مسلم غیر مسلم آپ نے اپنی مزدوری لینی ہے، اپنے حلال کھانا ہے. صحیح. حضرت جی وقفے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ ایسے ہمارے پاس میسیجز آئے کہ جنہوں نے دعا کے لیے، جس میں شمع ہے سیالکوٹ سے، اس میں سیدہ زیب ہیں، یہ اسلام آباد سے ہیں، زبیدہ عطا ہیں، اور ثنا ہے لاہور سے، عارف عوان ہے ملتان سے، اور اسی طرح سے لاڑکانہ سے مختار بیگم ہیں. ان کے مختلف مسائل ہیں حضرت جی، اور یہ انہوں نے کسی کا کوئی گھریلو جھگڑا ہے تو کسی کو امتحان میں پاس ہونے کے لیے تو کسی کو کچھ، تو یہ تمام تر لوگ جو ہیں ان کے لیے دعا اللہ کریں سب کی بہتری فرمائے. جی دنیا امتحان گاہ ہے اور امتحان ختم کب ہوں گے؟ یہاں تو ایک سے ایک چلتا ہی چلا جائے. صحیح صحیح. ایک ختم ہوگا اگلا شروع، پہلے اس سے سر اٹھائے کھڑا ہوگا. اللہ سب کی مدد فرمائے.
اور اللہ دین پہ قائم رکھے. اصل امتحان آخرت کا. آخرت کا بالکل ٹھیک بات ہے. اللہ اس میں کامیاب کرے، دنیا میں بھی اللہ آسانیاں دے، آمین. رحم فرمائے، آمین. اپنی اطاعت کی توفیق عطا کرے. آمین. ایک وقفہ لیتے ہیں حضرت جی. ناظرین محترم ایک شارٹ کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب. آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اسکرین پہ ایک نمبر اوپر ہے، اس کو نوٹ فرما لیجیے، 033349550221. اس پہ ہمیں میسج کیجیے، آپ کا سوال پروگرام میں شامل کریں گے. اسی طرح سے questions@almurshid.tv یہ ہمارا ای میل ایڈریس ہے، اس پہ ہمیں آپ میل کر سکتے ہیں. آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں پروگرام میں. ابو بکر ہیں حیدرآباد سے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب تصوف کی جامع تعریف کیا ہے؟ کچھ اس طرح سے سمجھا دیجئے کہ یہ پتہ چل جائے کہ حقیقت میں تصوف ہے کیا، اور یہ بھی کہ کیا تصوف سیکھنے کی تاکید قرآن و حدیث میں بھی کی گئی ہے؟ تصوف یا صوفی یا صفا، یہ جو ایک صوفیوں کا نام بھی پڑ گیا، صوفی ایسے تصوف کہتے ہیں، اس کی اصل قرآن مجید میں ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت 4 ہیں. ٹھیک. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سبحان اللہ. یہ 4 فرائض نبوت ہیں. اللہ کی آیات پیش فرماتے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، دعوت اللہ دیتے ہیں. جو قبول کرتا ہے وہ یزکیہم، اس کا تزکیہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور تزکیے کے بعد اسے قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. پھر قرآن کی تشریحات، حکمت، حدیث شریف، تفسیر جو قرآن کی ہے اس کی تعلیم دیتے ہیں. یہ 4 درجے. پہلا درجہ ہے ایمان لانا. صحیح. دوسرا ہے تزکیہ، صفا کرنا. بہت سی اس کی کبھی لکھا صوف کے کپڑے پہنتے تھے، کبھی کچھ ہوتا تھا، لیکن یہ میں صحیح نہیں سمجھتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کا پہلا جو غیر ملکی زبان میں ترجمہ ہوا وہ پرشین میں تھا. جی ٹھیک. جزیرہ نما عرب سے نکل کر جب فارس فتح ہوا تو قرآن کے ترجمے فارس میں آئے. تو لفظ تزکیہ تھا عربی میں، صحیح، اس کا ترجمہ فارسی میں تصوف کیا گیا، یعنی صفائی کرنا. تزکیہ کا بھی معنی ہے صفائی کرنا، تو اور تصوف کا بھی معنی ہے صفائی کرنا. صحیح. پھر قرآن کریم میں جگہ جگہ ذکر کی تاکید ہے اور احسان کی تاکید ہے. احسان کیا ہے کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں ظاہر نظر اس میں آپ کا دل بھی شامل ہو اور خلوص سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایکٹنگ نہ ہو. سبحان اللہ. جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو، بلکہ آپ دل کی گہرائی سے کر رہے ہو. یہی تصوف ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کا حصول کا طریقہ جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اور بندہ اگر کوئی شیخ پکڑتا ہے اور اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی صحبت میں آ کر میرے دل میں وہ خلوص آ رہا ہے. اللہ اکبر. اگر نہیں آ رہا تو وقت ضائع نہ کرے، کوئی اور بندہ تلاش کرتے. سبحان اللہ. کیونکہ تصوف یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک اداکاری ہے جو کر رہے ہیں، آپ کا دل بھی ساتھ شامل ہو، اللہ تو تصوف ہو گیا. تو تصوف ہو گیا. بالکل ٹھیک. بڑی سادہ سی اور سادہ سی بات ہے. ایمان ہے جی کراچی سے. حضرت جی یہ لکھتی ہیں کہ 2 اصطلاحات ہیں، صورت علم اور حقیقت علم. براہ کرم ان کی وضاحت فرما دیجئے، ان میں فرق کیا ہے؟ صورت علم یہ ہے کہ جسے آپ تجربے سے، پڑھنے سے، معاملات سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ صورت علم ہے. ٹھیک ہے. آپ ہر لمحے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، کوشش کر کے جو سیکھتے ہیں ہم، جو بھی کوشش کر کے سیکھتے ہیں، یا زندگی خود سکھاتی چلی جاتی ہے، وہ بھی واقعات حادثات بھی سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا صورت علم ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ آپ کا حال بن جائے، جب آپ عمل اس علم کے مطابق کرنے لگ جائیں، صحیح، تو پھر وہ حقیقت علم. بالکل ٹھیک. صحیح صحیح. آپ نے سیکھا، کسی نے آپ کو بتایا کہ یہ حرام نہیں کھانا، بری بات ہے،
اب آپ ڈٹ گئے کہ میں نے زندگی میں حرام نہیں کھانا انشاءاللہ، تو وہ صورت علم، تو یہ حقیقت علم، حقیقت علم، علم، اور وہ آپ کا جاننا صورت علم تھا۔ صحیح صحیح، بلکہ میں اسے علم کہا نہیں کرتا، میں صورت علم کو اخبار کہا کرتا ہوں۔ اچھا، اب یہ بہت سی خبریں ہیں جو ہمارے پاس آ اکٹھی ہیں، جمع ہو گئی، یعنی بالکل یہ ٹھیک علم کی ایک ہلکی صورت خبر ہے، تو یہ ہمارے پاس خبریں جمع ہو گئی، جب اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ صورت علم بن جاتی ہے۔ سبحان اللہ، جب عمل کرتے ہیں تو پھر وہ حقیقت علم بن جاتی ہے۔ حضرت جی اگلا سوال مسز اکبر راول پنڈی سے ہے، یہ کہتی ہیں کہ قرآن پاک میں ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تمہیں نہیں بتایا گیا، لیکن حضرت جی اب تو الٹرا ساؤنڈ 3D کی صورت میں بھی ہوتے ہیں جس میں بچے کی شکل تک دکھائی دے جاتی ہے۔ جی درست ہے، لیکن ہر بچہ بھی 10 کھرب سیل سے بنتا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ بڑا ہوتا جاتا ہے تو سیل بڑے ہوتے جاتے ہیں، کسی بڑے قد والے یا چھوٹے قد والوں میں سیلوں کی تعداد میں فرق نہیں ہے، یہ بھی سائنس ہی کہتی ہے، یعنی کہ 10 کھرب سیل ہر باڈی میں ماں کے پیٹ سے لے کے آتا ہے۔ سبحان اللہ، جو جو بڑھتا جاتا ہے تو سیل بڑے ہو جاتے ہیں، جب بوڑھا ہونے لگتا ہے تو سیل کمزور ہونے لگ جاتے ہیں اور کمر دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، نظر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، دماغ کام کرنا شروع۔ اب یہ الٹرا ساؤنڈ کتنے سیلز کی حقیقت جانتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ایک کی بھی نہیں، ایک کی بھی نہیں۔ پھر یہ 10 کھرب سیل جو ہیں ان میں کسی کی عمر 6 مہینے سے زیادہ نہیں، اچھا کوئی بھی سیل 6 ماہ سے 6 ماہ سے زیادہ، 6 ماہ میں اس کا متبادل دوسرا پیدا ہو جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک، تو ایک سال میں 20 کھرب سیل استعمال کرتی ہے ایک باڈی، 20 کھرب ایک سال میں، ایک سال میں۔ دنیا کی آبادی 6 کھرب ہے، اللہ اکبر، تو اگر اس کی 80-100 سال عمر ہے تو کتنے سیل الٹرا ساؤنڈ نے کتنے بتایا؟ اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں۔ پورن سیلوں کی صحت، بیماری، اس کی دماغی طاقت، اس کی قوت، اس کی صحت، اس کے وقت مقدر، اس کی صورت، وہ سارا بڑی لمبی ڈیٹیل ہے بھائی۔ اور اگر یہ جہاں سے نظر آ جائے جی وہ پہاڑ ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں۔ اب پہاڑ میں کیا کیا کچھ ہے، اللہ اکبر، اس کے اندر کیا کچھ چھپا ہے، اس پر جانور کتنے ہیں، پرندے کتنے ہیں، درخت کتنا ہے، گھاس پھوس کتنی ہے، کتنی قسم کی بوٹیاں ہیں، بھائی یہ تو کوئی بات نہیں۔ یعنی کہ سائنس نے جہاں پہ 3D کے ذریعے یہ دکھا دیا وہاں پہ اور مشکل پیدا کر دی ہے اور مہر لگا دی ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ تم نہیں جانتے۔ ہاں، اور ایک اور بات ہے، میرا ایک تجربہ ہے، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر رشید، کراچی کے ہیں، یہاں اکثر رہتے ہیں، اب بھی آتے جاتے رہتے ہیں، تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ صحیح، تو ایک دفعہ آئے تو مجھے بتانے لگے کہ میری بیوی پھر امید سے ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے الٹرا ساؤنڈ کرایا اور میری پھر بیٹی ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بات آپ کی پسند نہیں آئی، میں سمجھتا ہوں بیٹا ہے۔ نہیں، ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا۔ میں نے کہا دیکھو جو اللہ کو منظور ہوگا، میرا انداز ہے اس کے بیٹا ہوا۔ سبحان اللہ، خود ڈاکٹر ساؤنڈ فیل ہو گیا، خود ڈاکٹر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تو تجربتاً ہم نے دیکھا کہ الٹرا ساؤنڈ اندازہ ہی ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے، فیل بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو ایک چھوٹی سی بات جان لینا پھر یہ تو نہیں ہے نا، یہ نہیں، اور یہ جو وہ بھی یقینی نہیں ہے۔ اور پھر یہ جس ڈیٹیل سے آپ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور جو اس میں وہ سیلز اور سیل کتنی قسم کے، کیا ہر سیل ظاہر اپنی ایک سوچ رکھتا ہوگا، اس کی اپنی ایک زندگی ہے، اس کی اپنی ایک صحت بیماری ہے، اس کی اپنی غذا دوا ہے۔ کون جان سکتا ہے؟ وہی جان سکتا ہے جی جس نے ان کو پیدا کیا۔ مسز ابرار خانیوال سے یہ کہتی ہیں کہ مجھ سے نماز کے سلسلے میں سستی ہو جاتی ہے، پھر طبیعت پریشان بھی ہوتی ہے، لیکن یہ پریشانی وقتی ثابت ہوتی ہے، اگلے دن پھر کوتاہی ہو جاتی ہے، کیا کروں؟ کوئی ایسا حل بتائیے کہ نماز قضا نہ ہو۔ بچے آخرت پر یقین پیدا کرو، آخرت پر یقین پیدا کر لیا جائے۔ اب یہ یقین پیدا کرنا یہ تو مشکل عمل ہے ان کے لیے۔ یہ بڑا آسان ہے، آپ زندگی اکارڈنگ ٹو اسلام لے آئیں، یقین حاصل ہو جائے گا۔ صحیح، یہ تو اللہ کی عطا ہے۔ جب آپ اتباع رسالت اختیار کرتے ہیں تو اس کے انعام میں وہ یقین مفت مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بھئی زندگی تو آپ نے جینا ہے، کھانا کھانا ہے، بچے پالنے ہیں، روزی کمانی ہے، اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ صحیح، اس کو شریعت کے مطابق کر لیں، کیونکہ آخرت کا یقین ہونا، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو قبر کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، اور آپ نے زندگی کی مثال اس طرح فرمائی ہے کہ تم اس طرح جیو جس طرح تم ایک مسافر کا غریبن، تم اپنے وطن سے دور ہو،
غریب کہتے ہیں پردیسی کو. صحیح. یہ تمہارا وطن نہیں ہے, تمہارا وطن قبر سے شروع ہوگا. اللہ اکبر. تو تم اپنے گھر سے دور ہو. ہاں جی, کن فی دنیا کا انا کا غریب, دنیا میں اس طرح رہو جیسے تم غریب الوطن ہو. سبحان اللہ. او عابر سبیل, یا تم راہ چلتے مسافر ہو. تو راہ چلتا مسافر کہیں کسی چشمے کے کنارے رک جاتا ہے, کنویں کے کنارے رک جاتا ہے, تو وہیں لمبا نہیں پڑ رہا تھا, اسے پتا تھا مجھے جانا ہے. وَأُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ, اور اپنے آپ کو قبروں میں رہنے والوں میں شمار رکھو. اللہ اکبر. کہ میں ان میں سے ہوں جو قبروں میں ہے. پھر تو نہ صرف کہ نماز نہیں چھوٹتی, بلکہ پھر تو وہ ہر کام درست ہو جاتا. جس کام میں ہم جان بوجھ کے دوزخ ہوتا یہی ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں ایک گاڑی خراب ہوتی ہے, خراب تو شاید اس کا کوئی چھوٹا سا پرزا ہو, جی ہاں, رک تو ساری جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. تو اس طرح جب ہم بدعمالی کرتے ہیں, بد پرہیزی کرتے ہیں, تو سفر آخرت رک جاتا ہے, سارے ہی رک جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ جو چھوٹے چھوٹے احکام ہیں, اور یہ ہم ہر روز اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتارتے ہیں لوگوں کو, لیکن پھر پتہ نہیں کیوں ہماری نیچر ہے قبر پہ لوگ کچھ مٹی ڈال رہے ہیں, باقی بیٹھے اپنی دنیا کی باتیں کم از کم وہاں تو بیٹھ کر آخرت کو یاد کر لو, کو درود شریف پڑھ لو. اور اگر یہ والا یقین ہو جائے جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اب میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو بہت ساری دولت اکٹھی کر کے جائز ناجائز ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں, جب یہ مرنے لگتے ہیں تو انہیں دکھ کتنا ہوتا ہوگا. مرنے لگتے نہیں, انہیں زندگی میں بڑا دکھ ہوتا. اچھا, ہر کہیں انکوائری ہو جائے گی, کوئی پکڑ لے گا, کوئی پوچھ لے گا. مطلب پریشان زندگی خود سے کریٹ کی ہوئی پریشانی. اللہ اکبر. آپ کے پاس حلال رزق ہے, آپ کو فکر ہی نہیں ہے. بالکل صحیح بات. اپنا ہے. اچھا, جن کے پاس حلال ہے ان کا اگر ضائع بھی ہو جائے تو انہیں دکھ نہیں ہوتا. خیر ہے, اپنا تھا, چلو صحیح بات ہے. اب مانگ کر کوٹ پہنو تو پھٹ جائے تو بڑی تکلیف ہے, پھٹ بھی گیا تو خیر ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو یہ تو دکھ بندہ خود جمع کرتا. اللہ دیکھیں نا, آخرت کا اللہ کریم نے ایمان کیا ہے, یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک, جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر یقین رکھتے ہیں, جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوا اس کو سچ مانتے ہیں. تو اس میں تو آخرت بنیادی طور پر آ گئی, لیکن پھر آگے الگ سے فرمایا بالآخرت ہم یوقنون, اور آخرت پر پکا یقین رکھتے. سبحان اللہ. یعنی یہ اتنا ضروری ہے کہ یہ جو آخرت پر یقین ہے یہ آپ کی دنیوی زندگی کی اصلاح کرتا ہے, ورنہ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. حضرت جی, جب مزہ آنے لگتا ہے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ناظرین محترم, اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا ایک نمبر بار بار ابھرتا ہے, اس کو نوٹ فرما لیجیے, 033349550221. اس پہ آپ ہمیں میسج کر دیجیے, آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اسی طرح سے ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے, questions@almurshid.tv. اس پہ آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, آپ کا سوال ہم ضرور شامل کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے. منور عتیق کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.